سر کیا کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی وسوسے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مطلب ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم قانون مفرد اعضاء کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جسے حکمت کے اندر قانون مفرد اعضاء میں آساوی عضلاتی، یعنی کہ تر سرد جو مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے اندر وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ انسان کو خوف بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، اور وہ سوچتا بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، کسی کام کو کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، سوچتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مزید نشانیاں یہ ہے کہ اس کو جو وہ پیشاب وغیرہ وہ بالکل وائٹ آئے گا، سستی والی کیفیت ہوگی، نیند بہت زیادہ آئے گی۔ اچھا، وسوسے والے کو نیند بھی زیادہ آئے گی، نیند زیادہ آتی ہے ایسے بندے کو۔ تو یہ اس کی کنڈیشنز ہیں کچھ۔ اور اس کا ہوتا ہے، اس کا مزاج تر سرد مزاج، معدہ اس کا خراب ہوگا، یقیناً معدہ اس کا خراب ہوگا۔ اکثر ایسا ہوگا کہ بھوک کبھی کبھی تیز لگے گی لیکن کھانا کھا لے گا تو اسے ہضم نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ نشانیاں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یا تو وسوسے آپ کو آتے ہیں یا آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی کنڈیشن ہے۔ تو ہمیں ایسے چیزوں سے بچنا ہوتا ہے جن کا مزاج جو وہ تر سرد ہوتا ہے، ٹھنڈی تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے چل کر یہ زندگی کے اندر وسوسے نہیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے ہمارے لیے کیفیت جو اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد جو کیفیت ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزیں جو تر سرد مزاج کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ٹھنڈا مشروب ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کھیرا ہو گیا، اور آئس کریم وغیرہ ہو گئی، کسٹرڈ وغیرہ ہو گیا، چاول کے ساتھ ہم کچھ ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلغم بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا تمام کا مزاج، جسے عام طور پر جو ہے وہ پیٹ کے معاملے میں اسپاغول لی جاتی ہے، اسپاغول علاج نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، تو اتنا ہی کافی ہے کہ تر سرد مزاج والی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی، ان کی وجہ سے جو ہے وہ وسوسوں والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سر اگر کسی کو یہ اس طرح کی بیماری ہے تو اس کا کوئی طبی علاج بھی بتا دیجیے، ساتھ ہی کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بھی بتا دیں۔ وسوسے کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو کوئی بھی ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق بزرگوں کی طرف سے بہت سارے وظیفے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کی جائے۔ اور ایک عمل یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی طرف تین الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر کے، تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو تھو کرنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ وسوسے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے علاج اس میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ 60 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ تو اس سے وسوسے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس کا سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہے جو علاج ہے نا، وہ ہے ڈپریشن، یعنی کہ جو انسان کو ڈپریس ہوتا ہے، یہ سب سے چھوٹا علاج ہے، یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس کثرت کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ ساری چیزیں وسوسوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اور دوسری پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وسوسوں کے اندر الجھنا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ذکر اللہ کریں گے تو یہ وسوسے کا علاج ہوتا ہے۔ طبی علاج تو یہ ہے کہ سائنس میں، اکارڈنگ ٹو سائنس، جب ایک چیز کا بڑھنا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی ایک چیز بڑھتی ہے تو اس کو ڈیزولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ملائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے مثال کے طور پر ایسڈ بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے نا، اس کو اللہ نے سسٹم بنایا کہ یورک ایسڈ جو ہے نا وہ اس کو ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ایسڈ بڑھتا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں الکلی، ہماری زبان میں کہتے ہیں الکلی، اور عام طور پر جو لیور، جگر جو بائل پیدا کرتا ہے نا، تو وہ اسے کنٹرول کرتی ہے۔ بہرحال یہ سسٹم ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ عضلاتی خوراکیں کھائی جاتی ہیں جو آپ کی خشک سرد ہوں یا خشک گرم ہوں، جس میں مثال کے طور پر مربع ہڑ جو ہوتا ہے، جن کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں تو یقیناً ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، تو ان کو مربع ہڑ کھانا چاہیے، سیب کھانا چاہیے، کیلے ہرگز نہیں کھانے چاہیے، چنے، چاول، اور اس کے علاوہ جو لیس دار چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ ان کا معدہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ان کو وسوسے بھی زیادہ آئیں گے۔ تو اور ان کو ایکسرسائز کو لازمی پکڑنا چاہیے، کیونکہ ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو ہماری عضلاتی تحریک، یعنی جو تحریک ہم یورک ایسڈ والی چاہ رہے ہیں نا، عضلاتی تحریک جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ خون کا جو دوران ہوتا ہے وہ دماغ سے دل کی طرف آتا ہے، یقینی طور پر جو ہے وہ وسوسے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، یقینی طور پر اللہ کے حکم سے۔ آپ ایکسرسائز کریں گے، ایکسرسائز کا مشورہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آج تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہتے ہیں شوگر ہو گئی ایکسرسائز کرو، کسی کو وسوسے آ رہے ہیں تو ایکسرسائز کرو۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسرسائز کروانے کی؟ تو اس کی لاجک یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ
ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں وسوسوں سے نکال دیتی ہے۔ تو ایکسرسائز کرنا اور ایسی خوراکیں کھانا جو مزاج میں خشکی رکھتی ہوں تھوڑی، تو وہ وسوسوں کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد دیتی ہے، جس میں چنے ہو گئے، بیسن کی روٹی ہو گئی، ہڑ کا مربع ہو گیا، صبح کھانے مربع آملہ ہو گیا، فروٹس کے اندر جو وہ سیب ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مطلب مزاج میں ایسی چیزیں ہیں جو خشک مزاج رکھتی ہیں، وہ کھائیں گے انشاءاللہ ہمیں وسوسوں میں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے نا وہ عطر فی الخدوس ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو ہے نا مطلب پیٹ کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے، وہ اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سر آپ نے پچھلی ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہوئے دوسرے کا خیال آنا وسوسہ ہے، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بات ہماری ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو جب فزکس پڑھتے ہیں تو کیمسٹری کا خیال آتا ہے، کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کسی اور چیز کا خیال آتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ جب آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کا خیال آتا ہے، تو آپ نے کیمسٹری کو کھول کے دیکھ لینا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے، یہ بہت ٹپیکل بات بتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے تو پہلے آپ یقیناً اسے پڑھیں گے، فزکس کو بند کر دیں گے۔ اور اگر وہ ضروری نہیں ہے تو دماغ یہ چیز قبول کر لے گا کہ وہ اب میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب جب آپ دوبارہ فزکس پڑھیں گے کیمسٹری کا وسوسہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ یار کچھ کام کرنا ہے لیکن کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم نے اپنی لائف کی روٹین جو ہے، زندگی کی جو وہ ترتیب اس طرح کر رکھی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بیگ اچھال دیا اور جو ہے نا وہ جوتے اٹھا کر پھینک دیے، قلم کہاں پڑا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ بیگ کہاں پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ زندگی نا ہر چیز اپنی ایک اٹریکشن رکھتی ہے، ہر چیز اٹریکشن رکھتی ہے۔ آپ زندگی کے اندر اپنا بیلنس کیجئے، یہاں تک کہ اگر آپ کی ٹیبل پر آپ جو بکس پڑھیں نا اس کے علاوہ کوئی اور پرچی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسا کریں گے، مثال آپ جو ہے نا ایک تو یہ کام کریں کہ اپنی ٹیبل کو بالکل بیلنس کریں، بکس اگر ہیں تو اس کو مینیج کر کے رکھیں، بالکل سیٹ کر کے رکھیں۔ اور اگر آپ مثال اسکول سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یا بڑے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی باکس ہوتا ہے یا کوئی کیز وغیرہ چابی وغیرہ ہوتی ہے تو تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھیں، جوتے اپنی جگہ پر اتاریں، چابی اپنی جگہ پر رکھیں، کپڑے بسم اللہ پڑھ کر رکھیں، بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، یعنی اپنی زندگی کو مطلب مینیج کریں۔ گھر کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کمرے کو بیلنس کریں، الماری ایک جگہ ہو، اس کے اندر جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ ہر چیز میں بیلنس میں لگے ہوئے ہوں۔ گھر کی جو ہماری بہنیں مائیں ہوتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں برتن بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یقین کریں یہ چیزیں وسوسوں کا باعث بنتی ہیں جو آپ کو آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں۔ گھر کے برتن ہے فوراً سے اس کو صاف کر دیجئے، فوراً سے اس کو کلیئر کر دیجئے، جھاڑو لگانی ہے جھاڑو لگا دیجئے، اس کے علاوہ دھونا ہے تو دھو لیجئے، یعنی اپنے کمرے کو صاف رکھیے اور جو چیزیں جہاں رکھنی ہے اس کو بیلنس کیجئے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی کتابوں وغیرہ کو، بیگز وغیرہ کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ اگر اس طریقے سے اپنی لائف کو سیٹ کریں گے نا، میں یقینی طور پر کہتا ہوں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ شاید جادو ہو گیا ہمارے اوپر، اتنا فائدہ ہو گیا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وسوسے دین اور ایمان کے بارے میں اتنے شدید ہوتے ہیں جن کا ظاہری ذکر کرنا نامناسب اور بہت برا لگتا ہے، تو ایسے وسوسے جن لوگوں کو آتے ہیں کیا وہ گناہ گار ہوں گے اور اس کا کوئی نقصان انہیں پہنچے گا؟ یہ بہت پیارا سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے، اور مزے کی بات اگر کئی لوگ اس سوال کو سمجھ لیں تو آدھے وسوسے تو ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پریشانی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں وسوسے اس سے خطرناک آتے ہیں، ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار گناہ تو نہیں ملے گا، ہمارا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک ادھر ادھر کی بات نہیں بلکہ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو خطرناک وسوسے آتے ہیں، انسان کو جو خطرناک وسوسے آتے ہیں، مفہوم حدیث کا، یا ایسے خیالات آتے ہیں جو ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا وہ میری امت کے لیے معاف ہے، میری امت کے لیے معاف ہے، جب تک ان پر کام یا کلام نہ کیا جائے، جب تک ان پر کام یا کلام نہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار نے کیا فرمایا، میری امت پر ایسے وسوسے جو ہے وہ معاف ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چھوٹ مل گئی۔ اب وہ چیزیں، مثال کے طور پر ابھی میں نے سوالوں کے اندر کہا کہ کسی شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بھینس بھاگ گئی، پکڑنے کے لیے ہم لوگ بھاگتے ہیں نماز کے اندر، حالانکہ پتہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے وہاں پر، اور حقیقت میں بھی وہ وسوسہ ہے، مطلب وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو شیطان صرف جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے جاتا ہے، پن کر کے جاتا ہے، اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو وسوسے جب تک اس پر یقین نہ کر لیا جائے، جب تک ان پر یقین نہ کر لیا جائے، ایسا یقین کہ بس اب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، ایسا یقین، یا پھر ایسا کام کہ ہم کر گزرنے والے کرنے والے، تو جب اس کیفیت تک پہنچ جائے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کو وسوسہ نقصان دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ایمان کے متعلق ہے، جس سے وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایسے بہت خطرناک وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھنا چاہیے، اور فوراً اپنے دماغ کو کنورٹ کرنا چاہیے کہیں پر۔ تو اور مین مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وسوسے کے اندر دھیان لگاتے ہیں، ہمیں دھیان نہیں لگانا، ہمیں اس کا حل نہیں ڈھونڈنا۔ ہر وسوسے کا جواب دینا ہم پر ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہر وسوسے کا جواب دینا ہمیں ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو وسوسہ آتا ہے نا، تو فوراً آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ وسوسے برے آتے ہیں اور انسان اس کا انکار کرتا ہے، جی ہاں، انسان اس کا انکار کرتا ہے کہ میں ان چیز کو نہیں مانتا۔ مثال اللہ کے متعلق کوئی وسوسہ آیا، کسی فرشتے کے متعلق، جنت جہنم کے متعلق، یا کسی دین کے مسئلے کے متعلق اگر وسوسہ آتا ہے، کسی حکم کے خلاف اگر وسوسہ آتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ خالص ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ آئیے ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وسوسے کا جواب دینے سے ہمیں کیا نقصان ہوتے ہیں۔ بہت پیارا واقعہ ہے، اور آج کا نہیں ہے، بہت پرانا۔ امام راضی، جن کو کون نہیں جانتا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، بہت بڑے عالم ہیں آپ، تو آپ سے شیطان نے بے تحاشا سوال پوچھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 360 سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھے گئے۔ آپ نے اپنے علم کے زور پر جو ہے وہ ان کا دفاع کیا، انہیں جو ہے نا وہ جواب دیا، شیطان کو جواب دیا۔ بات وہی آ رہی کہ جواب دیا، یہ آپ نے کوٹ کرنا ہے اس کو کہ جواب دیا۔ 360 سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیا، اور دیکھیں اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے جواب دینے میں۔ حقیقت میں شیطان نے ٹائم ہی تو برباد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی نماز نکلوا دی، آپ کے جو ہے نا وہ ڈیوریشن جو ہے وہ نماز پڑھنے کی، وہ نماز کی جو ہے نا وہ ڈیوریشن نکلوا دی، ٹائم اس نے خراب کر، ایک نماز خراب کر دی یا ایک کوئی کام خراب کر دیا، بس وسوسے سے وہ کام خراب کرے گا۔ بہرحال آپ کو شیطان نے 360 جو وہ سوال آپ سے پوچھے، آپ نے ہر ایک کا جواب دیا۔ آخر کے اندر مزید، وہ بھی معلم الملکوت ہے، فرشتوں کا استاد ہے وہ، تو جب آخری سوال پوچھا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی دلیل اور دو، تو اب جو ہے وہ آپ کا نزعہ کی کیفیت، بڑی تکلیف میں تھے، تو آپ نے جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیا۔ آپ کے چہرے مبارک پر جو پسینے آنا شروع ہو گئے۔ کسی دور جگہ پر آپ کے مرشد جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے، آپ وہیں سے اللہ کی قدرت دیکھیں، اور یہ اولیاء کرام کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، وہیں سے آپ آواز لگاتے ہیں کہ اے راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے میں نے اللہ کو ایک مانا۔ تو یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ وہ کیا کہ ہمیں ایک تو وسوسوں میں لگنا نہیں ہے، پیچھے دوڑنا نہیں ہے وسوسوں کے، ان کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم ہیں، قرآن کے متعلق، حضور کے متعلق، اللہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، یعنی ہمارے جو 7 عقیدے ہیں، رکن اسلام ہے، اس کے متعلق ہمیں بالکل بھی نہیں سوچا۔ جو حکم آ گیا، جو میں نے بات کی تھی کہ حکم کے متعلق جو وسوسہ آتا ہے، تو اب ہم حکم کو ایز دیٹ سیم ٹو سیم ویسا کا ویسا ایکسیپٹ کریں گے، اس کے متعلق کسی بھی وسوسے کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جواب دینے والا غلط ہو گیا نا، کہ جب ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد بھی وسوسوں کو مطمئن کرنا، وسوسوں کی طرف جو ہے نا وہ جانا، یعنی شیطان کو مطمئن کرنا، جبکہ آپ کر ہی نہیں سکتے شیطان کو مطمئن۔ ایک سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، وہ وسوسے کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ اور جن کو وسوسے آتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم وسوسوں میں گھرتے ہیں
تو بالکل بھی جو ہے وہ مطلب اس کا ہمیں ٹائم ملتا نہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وسوسوں کا جواب نہ دیں، وسوسوں میں نہ الجھیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کریں اور اس کو مطلب دفع کرنے کی کوشش کریں.